حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے سوال کیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا کہ آپ رونے لگ جاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کی کون سی بات عجیب تھی؟ یہ بتاؤ کہ نبی کی کون سی بات تعجب والی نہیں تھی، کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ نبی کا چلنا لاجواب، نبی کا اٹھنا لاجواب، نبی کا بیٹھنا لاجواب، نبی کا کھانا پینا لاجواب، اللہ کے نبی کا عبادت کرنا لاجواب، نبی کا ہر کام عجیب تھا، ہر کام تعجب والا تھا۔ آپ فرماتی ہیں سنو، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، جس بستر پر میں آرام کر رہی تھی وہیں پر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، کچھ دیر تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس لیٹے رہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں، اے عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں چند رکعت نماز ادا کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں حضور آپ کو میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تم میری بیوی ہو اور یہ جو وقت ہے یہ تمہارا وقت ہے، اور اللہ نے بیویوں کے بھی کچھ حقوق بنائے ہیں۔ یہاں سے یہ سبق اور یہ درس بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ہے نا قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو تو پھر آئیڈیل رہنما تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھو گے تو آپ کی وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ہو تو صحیح نہ کوئی ایسا جو نبی کی زندگی کو پڑھے اور آپ کی زندگی کو فالو کرے، اپنائے ان طریقوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے ہیں، نبی نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلی بچھایا، اس کے بعد آپ نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، آپ رونا آپ نے شروع کر دیا، آپ زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال آئے، فجر کی نماز کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابھی رونا بند نہیں ہوا تھا، آپ زار و قطار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا اتنا تو بتائیے آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، آپ جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیارات عطا فرمائیں گے، پھر بھی آپ اتنا روتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے عزیزو آج اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم چند رکعت سجدے ادا کر لینا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ 10-5 روپے ہم نے مسجد کے اندر دے دیے، تھوڑے سے پیسے کہیں جا کر کے خرچ کر لیے، کسی نیک کام نے پیسے لگا دیے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا پیسے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ فوراً ریاکاری
ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، تکبر کے دلدل میں ہم پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے پیسے کہیں خرچ کر لیں، تھوڑا سا کوئی نیک کام کر لیں، چند سجدے رب کی بارگاہ میں کر لیں، ہم سوچتے ہیں ہم سے بڑا نیک انسان کوئی نہیں ہے۔ لیکن آؤ میں کس کی بات کرنے چلا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، سید الانبیاء کی میں بات کر رہا ہوں، سید المرسلین کی میں بات کر رہا ہوں، تمام جہان کے مالک و مختار کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جواب سنیں اور سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یہ سوال کرتی ہو کہ میں روتا کیوں ہوں، میں اتنے آنسو کیوں بہاتا ہوں؟ اے عائشہ سنو، اللہ رب العزت نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، رب کریم نے مجھے مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن اے عائشہ جس رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، کیا میں اس رب کی بارگاہ میں چند سجدے بھی ادا نہیں کروں، اس رب کا شکریہ ادا نہیں کروں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، سید الانبیاء کی۔ آج ہم بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بھی سب کچھ عطا فرمایا ہے، اسی حبیب کے صدقے میں اللہ اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دنیا کے مال و متاع عطا فرماتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ لیکن ہم سوچیں تو صحیح نا کہ ہم کتنا رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم کتنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، کتنے ہم آنسو بہا رہے ہیں، جس رب نے بغیر کچھ ہم سے لیے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں ہم چند سجدے پیش کر لیں؟ حالانکہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری عطا کردہ نعمتوں پر اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو یہ نہ سوچنا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جس نعمت پر تم میرا شکریہ ادا کرو گے اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرماؤں گا، مزید اضافہ اس میں فرما دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا یار کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں کہ ہم رب کی نعمتوں کو شمار کر سکیں، ان کی کاؤنٹنگ کر سکیں، ان کو گن سکیں۔ ان گنت بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کا اگر حساب لگایا جائے تو حساب نہیں لگا سکتے، انمول ہیں ساری نعمتیں۔ آپ اپنے جسم کو دیکھیں نا، کبھی اکیلے میں بیٹھے ہوں تو غور و فکر کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر، اللہ نے کتنے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں اپنے بندوں کو، لیکن شکر گزار تو کم ہی ہے نا۔ وہ قرآن کی آیت بھی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، فرماتا ہے بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو ہمارا شکریہ ادا کریں گے، ہمارے بندوں میں بہت کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارا شکریہ ادا کریں گے، لیکن جو شکریہ ادا کرتے ہیں، رب کے شکر گزار بندے ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان کو اللہ رب العزت ان قریب جزا عطا فرمائے گا۔ تو شکر گزار بندے بنے اللہ کے، تکبر سے دوریاں بنائیں، تکبر سے دور ہو جائیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مطلقاً فرما دیا گیا تکبر آپ اپنے حسن پر کریں گے، آپ اپنی دولت پر کریں گے، اپنی مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی پر، کسی بھی چیز کا اگر آپ نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا تو اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ رب تو پیار اپنے شکر گزار بندوں سے فرماتا ہے، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، رب کا شکریہ ادا کرتا ہے ہر حالت میں، اللہ رب العزت انہیں بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء، بروز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت میں سب سے پہلے جنت کی طرف کسی شخص کو بلایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو پکارا جائے گا، ندا دی جائے گی، اسے بلایا جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء، کہ جو خوشی اور غم میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کر کے ہر حالت میں، چاہے اس پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں، چاہے اسے کتنی بھی خوشیاں میسر ہوئی ہوں،
ہر حالت میں، ایسا نہیں کہ خوشی کے وقت میں کچھ اور آپ کے جملے ہیں اور جب غم آ گئے تو کچھ اور آپ کے جملے ہیں۔ امتحان کا وقت بھی ہوتا ہے تو ایسے شخص کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا کہ جس نے خوشی اور غم میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکریہ ادا کیا ہوگا۔ میرے عزیز و شکر گزار بندے بن جاؤ رب کے، بے شمار احسانات ہیں۔ میں بات کر رہا تھا جسم کی، کہ جسم کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے پارٹس ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی بڑی نعمت، یہ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت، یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت، یہ کان اللہ کی بڑی نعمت، یہ پیر اللہ کی بڑی نعمت۔ یہ تو میں نے جو ظاہری طور پہ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو گنا دیا، بے شمار ان گنت اللہ کی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ آؤ میرے عزیزو، اگر آنکھ کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے نا آپ کو، تو کسی اندھے سے جا کر کے پوچھو، آپ اس سے کہیں گے یار اگر تیری بینائی واپس آ جائے تو کیسا رہے گا؟ وہ کہے گا یار میرے پاس میں جو کچھ ہے نا وہ میرا سب کچھ لے لو، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی صورت سے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، میری بینائی واپس آ جائے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو میں بھی دیکھوں، اللہ نے کن کن چیزوں کو دنیا میں بنایا ہے، میں بھی اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا سب کچھ لے لو، لیکن میری آنکھوں کی بینائی کسی طریقے سے واپس آ جائے، روشنی واپس آ جائے، میری آنکھوں کی روشنی کسی طرح سے واپس آ جائے۔